السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ نظام خلافت جو ہے وہ کتنا آرگنائزڈ اور کتنا ایک ویژنری ایک لیڈر کے حیثیت سے وہ اپنی خلافت کے دور میں ابھرے ہیں عمر رضی اللہ عنہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ خواب تھا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ ایک ڈول ہے اور کنویں میں سے ابو بکر نے نکالا ہے، تو اس میں ذرا کمزوری تھی، لیکن عمر آئے ہیں رضی اللہ عنہ تو پھر انہوں نے بڑی مضبوطی سے اس کو کنویں سے نکالا ہے۔ تو یہ اشارہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہی کی طرف جاتا ہے کہ انتہائی مربوط، اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو وقت زیادہ ملا، اور پھر یہ ہے کہ بہت دور دور تک اسلام پھیلا، فتوحات ہوئیں۔ انشاءاللہ جب فتوحات کی سیریز ہم دیکھیں گے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے کیسا کیسا کارنامہ جنگ کے میدانوں میں کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کس طرح سے مدینہ میں رہتے ہوئے افواج کو گائیڈ کرتے تھے، بلکہ باقاعدہ پوری اسٹریٹجی بتاتے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے پورا میپ جو ہے نا، جیسے سیریا کا یا ایران کا ان کے سامنے کھلا پڑا ہے۔ تو جو عمر رضی اللہ عنہ کے دور جاہلیت کے ٹریولز ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی ان کو ہیلپ کیا ہے اس سٹیج کے اوپر آ کے، کیونکہ وہ ان ممالک میں رہے ہیں، وہ گئے ہیں، وہ سفیر کی حیثیت سے بھی گئے ہیں، وہ تجارت کے لیے بھی گئے ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ظفر، تو اس کی بھی کئی ایسپیکٹس ہیں۔ ٹریول جو انسان کو ایکسپوئر دیتا ہے نا، اس کے بھی کئی ایسپیکٹس ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ بہرحال اب ہم اور کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ ان کے کیا نظریات تھے، کس کس طرح سے وہ کس کس چیز پر بحیثیت خلیفہ نظر رکھا کرتے تھے۔ فار ایگزامپل اہل کتاب کی عورتوں کے حوالے سے، اب قرآن میں تو اجازت ہے نا کہ کر سکتے ہیں شادی، وہ جو شریف عورتیں ہیں، جو محسنات ہیں اور قید نکاح میں آنے والی ہیں، تو ایسی ایک اہل کتاب عورت سے ایک مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت اچھی طرح سے اسلام کی اسپرٹ کو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام نہیں کیا ہے،
اس کو جائز کیا ہے کرسچنز اور جوز کی عورتوں سے مرد حضرات جو ہیں اہل ایمان وہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کوئی ایسی کسی سویلائزیشن میں کسی تہذیب میں جب ایسے اس کے نتائج نکلنے لگیں کہ جو اسلام کے حق میں نہیں جا رہے ہیں تو اس وقت پھر اس چیز کو اس پر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ یہ خدا نخواستہ کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن مصلحتاً کسی ایسی چیز کو کہ جو معاشرے پر برے اثرات مرتب کر رہی ہے ایک اسلامی معاشرے پر، تو اس میں اس چیز کو کرٹیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما نے ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ اسے فوراً طلاق دے دو۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اگر آپ اسے حرام سمجھتے ہیں تو میں ایسا کر گزرتا ہوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا یہ گمان نہیں کہ وہ حرام ہے، ظاہر ہے اس لیے کہ قرآن میں تو اس کی اجازت دی گئی ہے، مجھے محض یہ ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بدکار عورتوں سے نکاح کر بیٹھو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم مسلمان عورتوں کو چھوڑ کر کہیں بدکار عورتوں سے نکاح نہ کر لو۔ تو ابو زہرہ ایک اسکالر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس مقام پر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان آدمی کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ مسلمان عورت سے شادی کرے، کیونکہ رشتہ اسلام کی وجہ سے دونوں کے درمیان الفت اور محبت کے اسباب کامل ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کتابی عورتوں سے نکاح نہ کرنے کے حکم کے حوالے سے بہت ہی بلند اور وسیع سوچ رکھتے تھے، اور یہ ان کا ایک بہترین سیاسی اقدام تھا کہ الفت اور محبت جیسے معاملات باہمی طور پر مسلمانوں ہی کے درمیان قائم ہونے چاہیے، پریفریبلی مسلمانوں ہی کی عورتوں سے شادی کرنی چاہیے۔ اور یہ خواتین کیونکہ بہت زیادہ میٹیریلسٹک بھی ہوتی ہیں، دنیا پرست بھی ہوتی ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو گروم بھی زیادہ کیا ہوتا ہے، ان کی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ تم مسلمان عورتوں کو چھوڑ کر جو سمپل ہوتی ہیں، جو بچے پیدا کرتی ہیں، پھر ان کی پرورش میں ایفرٹ کرتی ہیں، اپنی جان کھپاتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ بیٹھی رہ جائیں اور تم یہ دنیاوی کسی رعنائی کی خاطر کتابیہ عورتوں سے شادی کرتے چلے جاؤ۔ ایک بہت ہی وسیع النظری ہے یہ اس مشورے میں اور اس حکم کے اندر۔ اور علماء نے کہا ہے کہ مسلمان عورت سے نکاح بہرحال افضل ہے، اور کتابیہ سے نکاح اسی وقت جائز ہوگا جب اس نکاح سے معاشرے پر کسی طرح کے برے اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ کتابیہ عورت سے نکاح ناجائز ہوگا۔ اور یہی رائے ہے بہت سے کنٹمپریری جو علماء ہیں ان کی بھی۔ اب جو کتابیہ عورت سے نکاح ہے نا، اس کے حوالے سے کچھ جو ہمارے کنٹمپریری اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کتابیہ سے نکاح کرنے سے مسلمان عورتوں کے درجے میں کمی آئے گی، اور بہت سی مسلمان عورتیں بغیر نکاح کے زندگی گزارنے پر بھی مجبور ہو جائیں گی۔ دوسرے یہ کہ کتابیہ مسلمان مرد کے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت پر اثر انداز ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اس زندگی میں کہ بہت سے ایسے آدمی جنہوں نے کرسچن عورت سے شادی کی اور پھر بچے بڑے ہوئے تو یا وہ کرسچن ہو گئے اور یا ان کا کوئی بھی دین نہیں ہے، وہ ماں کے ساتھ بھی ہیں اور وہ باپ کے ساتھ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتابیہ عورت مسلمانوں کی جاسوسی کی غرض سے آئی ہو، اور کہا جاتا ہے نا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی عورت میسون یا اس طرح کا کوئی نام آتا ہے جس سے شادی کی تھی، اور اسی کا بیٹا یزید تھا۔ اور اسی طرح سے جو اسپین ہے، اسپین میں جب مسلمانوں نے بہت زیادہ یہ کتابیہ عورتوں سے نکاح اور اپنے حرم میں ان کو رکھنا شروع کیا، تو وہاں سے سارے وہ انٹریگز اور جاسوسی اور ان کی ساری ہمدردیاں اپنے کرسچن وہ سارے بادشاہوں کی طرف، تو وہاں سے زوال کا ایک حصہ وہ بنی مسلمانوں کے زوال کا، کیونکہ ایسی سازشیں انہوں نے یہاں کی اور ایسی جاسوسیاں وہ کی۔ پھر اسی طرح سے ممکن ہے کہ وہ کفار کی عبادات اور کلچر کو اسلامی معاشرے میں پھیلانا چاہیں اور پھیلا دیں، اور یہ وہ کر بھی لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ وہ مسلمانوں کو کافر علاقوں کی شہریت قبول کرنے کی ترغیب دیتی ہوں۔ اب یہ بڑا سینسیٹیو ایک میٹر ہے، لیکن بات یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی دیار کفر میں رہنا ہے تو پھر آپ کی بیسک نیت ہونی چاہیے تبلیغ کی، ابلاغ دین کی، اور ابلاغ دین کے بغیر اگر آپ کسی بھی کافر حکومت کے اندر یا نیشن کے اندر رہ رہے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے
بہت سے اسکالرس کے مطابق یہ جائز نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جو انسان، جو مرد ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے اس کا اپنا بھی شعور بیدار نہیں ہوتا، اور عین ممکن ہے کہ وہ خود بھی بے دین ہو جائے یا اسلام سے لا تعلق ہو جائے. تو لہٰذا ایمان جو ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے اس اجازت کو ایسے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح ایک مسلمان عورت سے جائز ہے تو اسی طرح ایک غیر مسلم سے بھی جائز ہے. پریفریبلی مسلمان عورت ہی سے شادی کرنی چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بحیثیت خلیفہ اخراجات کے حوالے سے کتنے محتاط تھے. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو کچھ مدت تک تو بیت المال میں سے انہوں نے کچھ بھی نہ لیا، یہاں تک کہ ان کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی، اور وہ خلافت کے معاملات میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے کہ انہیں ظاہر ہے کہ اپنی گزر بسر کے لیے، اپنی آمدن کے لیے اب ذاتی تجارت کی مہلت بھی نہیں مل رہی تھی. تو لہٰذا انہوں نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ میں نے خود کو رعایا کے مسائل کے لیے وقف کر دیا ہے، اب بتائیے کہ مجھے گزر بسر کے لیے بیت المال سے کس قدر معاوضہ لینے کی اجازت ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں. سعید بن زید جو ان کے کزن بھی ہیں اور ان کی بہنوئی بھی ہیں، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ دوپہر اور شام کا کھانا کھا سکتے ہیں. یعنی علی رضی اللہ عنہ کا مشورہ ذرا منیمم پر مبنی تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مشورہ قبول کیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے مال سے صرف اس قدر روا رکھا ہے جتنا ایک یتیم کا نگران یتیم کے مال سے اپنے لیے جائز رکھتا ہے. اگر میں کچھ مالدار ہو گیا تو بیت المال سے یہ خرچہ لینا بھی چھوڑ دوں گا، اور اگر حاجت مند رہا تو ضرورت کے مطابق لیتا رہوں گا. ایک اور روایت کے مطابق ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس آئے اور ان سے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کے مال سے کس قدر معاوضہ لینا جائز ہے، حلال ہے؟ تو اس پر تمام صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین کو اس بارے میں ہم سے زیادہ علم ہوگا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرے لیے کیا حلال ہے. مجھے ایک سواری درکار ہے جس پر میں حج اور عمرہ کرنے جا سکوں، ایک جوڑا سردیوں کے لیے اور ایک گرمیوں کے لیے، بچوں اور اہل خانہ کی خوراک، اور میرا وہ حصہ جو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے وہ مجھے ملے گا، یعنی مال غنیمت، کیونکہ میں بھی مسلمانوں کا ہی ایک فرد ہوں. تو ایک جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس سواری پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج اور عمرہ کیا کرتے تھے وہ ایک اونٹ تھا. منیمم جو ہے فائدہ وہ اٹھاتے تھے حکومت کے خزانے سے. ربیع بن زیاد حارثی سے روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے اور عرض کی کہ امیر المومنین، عمدہ کھانے، عمدہ سواری اور عمدہ لباس کے سب سے زیادہ مستحق آپ ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے اور بہت ہی سادہ اور معمولی کھانا وہ کھایا کرتے تھے. تو آپ نے ایک ٹہنی اٹھائی اور ربیع کے سر پر دے ماری اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، میرے خیال میں تو نے یہ بات صرف میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کہی ہے کہ یہ اچھا ہے، میرا خیر خواہ ہے، میرے بارے میں سوچتا ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے نہیں کہی. میں تو تجھے اچھا انسان سمجھتا تھا. سبحان اللہ، کیا تو جانتا نہیں کہ رعایا کے ساتھ میری مثال کیسی ہے؟ ربیع نے عرض کیا آپ ہی فرمائیے کیسی ہے؟ فرمایا میری اور ان کی مثال ایسے مسافروں کی سی ہے جو سب اپنے اخراجات ایک آدمی کے حوالے کر دیں اور اسے کہہ دیں کہ تو ان اخراجات کو سب کے لیے عمل میں لا. اب تو بتا، کیا کسی کے لیے زیبا ہے کہ ان میں سے کچھ اپنے لیے مخصوص کر لے؟ آپ کہیں ٹریول پہ جائیں، آپ 4-5 لوگ ہوں، خواتین ہوں، تو آپ سب کے پاس سے اپنے پیسے رکھوا دیں ایک جتنے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کہیں کہ آپ ہی خرچ کرتی رہیں. جہاں ہم نے اکٹھے کھانا کھایا وہیں آپ سارے میں سے کھانا دے دیجیے گا، جہاں ہم نے پانی لیا، جہاں ہم نے کوئی ٹکٹس خریدے، جو بھی ہم نے کیا اس کا آپ اکٹھا خرچہ کرتے رہیے گا. تو اس میں سے اگر کوئی اپنے اوپر خرچہ زیادہ کرنے لگ جائے تو وہ کتنا ناجائز ہوگا نا. تو عمر رضی اللہ عنہ حکومت کا جو مال ہے اس کو اسی طرح سمجھتے تھے. تو ربیع نے کہا کہ نہیں، ایسا کرنا تو جائز نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس میری اور سب مسلمانوں کی مثال ایسی ہی ہے. پھر کچھ چیزیں ہیں کہ جو عمر رضی اللہ عنہ نے جن کا اجرا کیا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھیں
اور ان کو اولیات عمر بھی کہا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ جو کام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور اس میں ایک پیش جو کام ہے وہ سن ہجری کا آغاز ہے، اور سب سے پہلی ہستی وہی تھے جنہوں نے سن ہجری کا آغاز کیا، اور اس کے جو ضرورت جو پیش آئی اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ مثلاً میمون بن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک اقرار نامہ پیش کیا گیا، یعنی کسی نے کوئی سٹیٹمنٹ لکھ کے نیچے سائن کیا کہ میں اس بات پر اقرار کرتا ہوں، جو کہ شعبان میں طے پایا تھا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون سا شعبان، جو گزر گیا ہے یا جو ابھی گزر رہا ہے؟ سپوز اگر وہ سچ شعبان ہوتا تو کیا وہ شعبان یا اگلا آنے والا شعبان؟ تو پھر انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ لوگوں کے لیے کوئی ایسی علامت مقرر کرو جسے سب جانتے پہچانتے ہوں۔ تو ایک صحابی نے مشورہ دیا ہم رومیوں کی تقلید کر لیتے ہیں، یہ ٹھیک رہے گا، لیکن اس رائے کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ ان کی جو گنتی ہے وہ بہت پرانی ہو گئی ہے، وہ تو ذوالقرنین سے شروع ہوتی ہے، وہ اتنی ڈیٹڈ بیک ہے۔ تو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ ہم کیوں نہ اہل فارس کا یعنی ایرانینز کا طریقہ اختیار کر لیں۔ تو یہ سن کر سب نے کہا کہ ان لوگوں میں ہر آنے والا بادشاہ پچھلے والے بادشاہ کی ختم کر دیتا ہے تقویم یعنی گنتی، اور اپنے سے شروع کروا لیتا ہے، اپنی رینج سے شروع کروا لیتا ہے۔ تو بالآخر جو متفقہ فیصلہ تھا وہ یہ کیا گیا کہ دیکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں کتنی دیر رہے، اور جب شمار کیا تو 10 سال بنے، تو لہٰذا اسلامی تقویم کی ابتدا ہجرت نبوی سے کی گئی۔ اسی طرح ایک اور جو روایت ہے اس میں یہ آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور دریافت فرمایا کہ ہم اپنی تقویم کی ابتدا کب سے کریں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی زمین سے نکل کر مدینہ تشریف لائے اسی وقت سے ہماری تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ فوراً قبول کر لیا تھا۔ اور سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تاریخ لکھنے کی ابتدا عمر بن خطاب نے اس وقت فرمائی جب انہیں خلیفہ منتخب ہوئے بھی 2.5 برس گزرے تھے۔ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے محرم کی 16 تاریخ سے اس کا آغاز کر دیا۔ اور ابو زناد فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تقویم کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا تو سب نے سن ہجرت پر اتفاق کیا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ تاریخ کی ابتدا محرم سے ہوئی، ربیع الاول سے نہیں، حالانکہ ہجرت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنچے ہیں مدینہ میں وہ ربیع الاول تھا، تو محرم سے جو شروع کیا تو اس کا سبب یوں بیان فرمایا کہ صحابہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ امور جن سے ہم گنتی شروع کر سکتے ہیں وہ 4 ہو سکتے ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یا بعثت، یا ہجرت، یا وفات۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ولادت اور بعثت کی تاریخوں میں اختلاف ہے، تو تاریخ وفات کو اس لیے درست نہ سمجھا کہ یہ تاریخ مسلمانوں کے غم و رنج کو تازہ کرتی رہے گی، لہٰذا یہ تینوں جب نکل گئے تو پھر پیچھے ایک ہی رہ گیا اور وہ تھا ہجرت، لہٰذا سب پھر لوگ جو ہیں وہ ہجرت پر متفق ہو گئے۔ اور ربیع الاول کی بجائے محرم سے شروع کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہجرت کا ارادہ محرم میں ہوا تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی جو کہ ہجرت کا پیش خیمہ بنی، اور اس سے بعد جو پہلا چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا، تو پھر یہی مناسب خیال کیا گیا کہ محرم سے اسلامک کیلنڈر جو ہے اس کی ابتدا کی جائے۔ پھر اسی طرح سے سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب استعمال کرنے والے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اپنے لقب کے بارے میں غور کیا، کیونکہ ابو بکر کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، جو بھی آتا تھا یا خلیفۃ الرسول، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ۔ اب جب عمر رضی اللہ عنہ منتخب ہوئے تو پھر تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ خلیفۃ الرسول، اور اگلا آئے گا تو خلیفۃ الرسول۔ تو اس طرح یہ تو بہت لمبا اور بالکل ایک غلط سی چیز ہو جائے گی نا، تو باہمی مشورے سے پھر کوئی ایسا لقب انہوں نے سوچا کہ منتخب کر لینا چاہیے کہ جو بعد میں بھی سب خلفاء پر ایکولی لاگو ہو جائے۔ تو پھر بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہم سب اہل ایمان ہیں اور سیدنا عمر ہمارے امیر ہیں، لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ کا لقب امیر المومنین ہونا چاہیے، اور یہی لقب پھر رائج ہو گیا، اور وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہیں اس لقب سے پکارا گیا تھا۔
پھر ہم دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں، ان کی ذاتی خوبیاں، ان کے اپنے خاندان سے سلوک، اہل بیت کا احترام کس لیول کا تھا ان کے دل میں، کس لیول سے اس کو وہ امپلیمنٹ کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات، محاسبہ نفس کا بہت شدید احساس تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اب اس وقت جو کنٹمپریری سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں، سیلف انالیسس کر لیتے ہیں، یہ ان کی ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک بہت بڑی ایک ڈومین ہے جس میں وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بہت ذہین بنا لیتے ہیں، وہ کیونکہ وہ اپنے آپ سے شناسا ہو جاتے ہیں نا۔ انسان جب اپنے آپ کو چیک کرتا رہتا ہے نا تو اس کو ہیومن نیچر پر بہت ایک گرپ حاصل ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنے اندر کی کمزوریوں کو، اپنے اندر کے احساسات کو، جذبات کو اپنے آپ سے ہٹ کر آبجیکٹو ہو کر اپنے آپ کو اینالائز کر لینا، یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ یہ ہر کسی میں ہوتی نہیں ہے۔ کیوں انسان ہمیشہ اور ہر وقت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا رہتا ہے؟ کیوں اپنے آپ کے لیے عذر تراشتا رہتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر یہ ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے، اور یہ انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ پوری باقاعدہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس بات پر کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو ایکیڈیمک انٹیلیجنس کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا تھا۔ جو لوگ میتھ میں اچھے ہیں، جو لوگ بہت ایکسل کرتے ہیں پڑھائی میں، جو ٹاپ گریڈز لیتے ہیں، ہائی اچیورز ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو کچھ جو سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے یہ اسٹڈی کیا اور یہ دیکھا کہ جو بچے بہت ہائی اچیورز تھے ہائی اسکول تک یا کالج میں، یونیورسٹی میں، جب انہوں نے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا ہے تو وہ فیل ہو گئے۔ جب ان کا معاملہ انسانوں کے ساتھ ڈیلنگز میں پڑا ہے تو وہ نہیں کر سکے۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جو بچے ایوریج انٹیلیجنس کے تھے لیکن ان کے اندر کچھ خاص ایسی شخصیت کی خوبیاں تھیں تو انہوں نے ایسی، یعنی وہ ان اداروں کے مالک ہیں جن اداروں میں وہ ہائی اچیورز امپلائڈ، ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنی بھی تنخواہ لے رہے ہیں لیکن وہ امپلائیز ہیں، وہ امپلائر نہیں ہے۔ امپلائر کون ہے؟ وہ جن کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس تھی۔ تو یہاں سے پھر وہ جو ڈینیل گولمین ہے اس نے ایموشنل انٹیلیجنس کا یہ پورا کانسیپٹ اور اس کی 5 ڈومینز اس نے پروپوز کی، اور کئی اور قسم کی انٹیلیجنس بھی اب تو آ رہی ہے سامنے، لیکن ایموشنل انٹیلیجنس کا ہونا انسان کی شخصیت کو بہت مضبوط اور ٹھوس بنا دیتا ہے، اور اس میں سیلف انالیسس ایک بہت اہم ڈومین ہے کہ انسان اپنے آپ سے ڈیٹیچ ہو کر اپنے آپ کو پہچان سکے اور اپنی خوبیوں خامیوں کو پہچان سکے۔ اب دیکھیے کیوں عمر رضی اللہ عنہ بار بار یہ کہتے تھے مجھے لگتا ہے میں منافق ہوں، کیوں ان کو آخری دن اپنی وفات کے وقت بھی یہ تھا کہ دیکھنا کہ حذیفہ اگر میرا جنازہ پڑھاتے ہیں تو میرا جنازہ پڑھنا، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا، پھر مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مت دفن کرنا، وہاں پہ مت دفن کرنا۔ اتنا ان کو، اور یہ ہوتا ہے انسان اپنے ساتھ اسٹرکٹ ہو جاتا ہے جب انسان محاسبہ نفس کرنے کا عادی ہو جاتا ہے نا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاسبہ نفس کا جو شدید احساس ہے اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تم آگ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اس کی گرمی انتہائی تیز، اس کے گڑے انتہائی گہرے اور اس کے ہتھوڑے لوہے کے ہیں۔ اس طرح سے اپنے آپ کو ڈراتے بھی رہنا اور دوسروں کو بھی ڈراتے رہنا۔ ایک دن ایک بدو آیا اور سیدنا عمر کے قریب کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے عمر، تجھے بہترین بدلہ عطا ہوگا اگر تو میری بیٹیوں اور ان کی ماؤں کو عطا فرمائے گا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو یہ کام ضرور کرے گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر کیا ہوگا؟ تو بدو بولا میں قسم کھاتا ہوں کہ پھر میں یقیناً اپنے انجام کو پہنچ جاؤں گا، یعنی مر جاؤں گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو بدو نے جواب دیا اللہ کی قسم آپ سے میرے بارے میں ضرور سوال ہوگا، پھر آپ کو وہاں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جس کی ان مسائل کے بارے میں تفتیش ہوئی وہ یا تو آگ کی طرف یا پھر جنت کی طرف جائے گا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر خادم سے فرمایا اے لڑکے، اسے آج کے دن اس نصیحت آموزی کے سبب میری یہ قمیض دے دو، یہ میں اس دن کے لیے دے رہا ہوں، اس لیے نہیں دے رہا کہ اس نے مجھے اشعار سنائے ہیں۔ اللہ کی قسم میں آج اس قمیض کے علاوہ اور کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ وہ ایسے ہی تھے،
رو پڑا کرتے تھے جب بھی کوئی ان کو ذرا سی بھی کوئی نصیحت کرتا یا ان کو ڈر سناتا. اور میں سوچتی ہوں کئی دفعہ کہ ہمارے دل تو اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی اپنا سبارڈینیٹ یا ہمارا کوئی جونیئر یا کوئی غریب آدمی یا کوئی ایک غریب بوڑھا یا کوئی مانگنے والا کوئی ہمیں بات کہہ دے تو ہم تو اس کے ساتھ بحث مباحثہ اس طرح کا کرتے ہیں کہ اس کو دیکھو ذرا یہ میرے ساتھ کیسی بات کر رہا ہے. ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ کون ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں وہ کس بات سے ڈرا رہا ہے. اگر ہم اس کے مستحق نہیں ہیں نا کہ ہمیں جہنم میں ڈالا جائے تو نہیں ڈالا جائے گا، لیکن ہمارے نہ ڈرنے سے ہمارے اپنے دل سخت ہو جاتے ہیں. تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ اس نصیحت میں سے ہمیں کیا نکالنا ہے، بجائے اس کے کہ انسان افینڈ ہی ہو جائے. ہم تو عموماً افینڈ ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. اور ایک اور جو خاص بات تھی جو ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ میں بھی دیکھی تھی کہ جب بھی ان حضرات کو یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم سے کسی پر کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو وہ اسے فوراً تلاش کرتے اور اسے قصاص دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. ایک دن وہ کسی کام میں مصروف تھے تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین میرے ساتھ چلیے اور میری مدد کیجیے، فلاں آدمی نے مجھ پر زیادتی کی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پر کوڑا دے مارا اور فرمایا کہ جب عمر تمہارے لیے وقت نکالتا ہے تو اس وقت تم آتے نہیں، اور جب میں کچھ اور کاموں میں یعنی لوگوں کے کاموں میں مصروف ہوں تو پھر تم لوگ آ جاتے ہو، نہ وقت دیکھتے ہو نہ یہ دیکھتے ہو کہ میں کام کیا کر رہا ہوں. تو وہ آدمی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوا واپس چلا گیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس آدمی کو واپس لاؤ. فوراً احساس ہو جاتا تھا یہ اس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ پھر اس احساس کے بعد یہ نہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اچھا آئندہ نہیں کروں گا، وہ اس سچویشن کو بھی ٹھیک کرنے کے پوری ایفرٹ کرتے تھے. تو جب وہ واپس آیا تو کوڑا اس کے سامنے پھینک دیا اور فرمایا یہ کوڑا پکڑو اور میرے سر پر اسی طرح مارو جس طرح میں نے تمہیں مارا تھا. وہ آدمی بولا نہیں امیر المومنین، میں اس ضرب کو اللہ تعالیٰ اور آپ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، پھر یا تو تم یہ نہ کہو نا کہ آپ کے لیے معاف کرتا ہوں، تم کہو صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں اور ثواب کی امیدوار ہو جاؤ اور مجھ سے یا پھر مجھ سے قصاص لو. وہ یہ بات سمجھ گیا اور اس نے کہا امیر المومنین میں صرف اللہ کے لیے آپ کو معاف کرتا ہوں. تو وہ آدمی واپس چلا گیا اور سیدنا عمر اپنے گھر تشریف لے آئے. یعنی یہ بھی مت کہو کہ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی معاف کرتا ہوں. اس سے بھی اس کا جملہ درست کروایا اور اس کا جملہ درست کروانے کے بعد پھر ان کو کوئی چین آیا. اب یہ جب واقعہ ہو رہا تھا نا تو اس وقت آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے اور ان میں احنف بن قیس بھی تھے رضی اللہ عنہ، اور وہ اس قصے کے راوی اور عینی شاہد ہیں. فرماتے ہیں کہ پھر سیدنا عمر نے نماز شروع کی، 2 رکعتیں ادا کیں اور فرمایا اپنے آپ کو اے ابن خطاب تو کتنا گرا پڑا آدمی تھا، اللہ نے تجھے بلندی عطا کی. تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت بخشی. جبکہ تو ذلیل تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت عطا فرمائی، تجھے لوگوں کی گردنوں پر سوار کر دیا. تیرے پاس ایک آدمی ظلم کے انسداد میں مدد کا طلبگار ہوا، تو نے اسے کوڑا مارا. کل جب تو اپنے رب کے حضور پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو اسی طرح ڈانٹتے رہے. میں انہیں دیکھتا رہا حتیٰ کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ آپ پوری کائنات میں سب سے اچھے انسان ہیں. جو انسان اپنے آپ کو ڈانٹ سکتا ہو، جو انسان اپنے آپ کو تھرو اینڈ تھرو دیکھ سکتا ہو، اور یقین کریں کہ اس وقت پھر اپنے آپ کو پسند کرنے والی بات تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے نا. پھر انسان اپنے آپ کو نہ پسند کرتا ہے تو یہ کر لینا چاہیے. اس سے پہلے کہ ہمارا محاسبہ کیا جائے ہمیں اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے. کون سا کوئی ہماری عزت دنیا کی آنکھوں میں کم ہو جائے گی اگر ہم تنہائی میں اپنے آپ کو ڈانٹ لیں گے یا اپنے آپ کو اینالائز کر لیں گے. یہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا اچھا ایک سسٹم بنایا ہے، اور وہی فرقان جو ہے نا پھر اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ انسان پھر پبلکلی وہ چیزیں کرتا نہیں ہے جس پر اس نے اپنے آپ کو تنہائی میں پکڑا ہوتا ہے. وہ جو ایک تکلیف ہے نا محاسبہ نفس کی اور اس ندامت کی، وہ انسان کو آئندہ کے لیے وہ غلط کام کرنے سے روکتی ہے. اسی طرح ایاس بن سلمہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ اپنے کسی کام کے لیے بازار سے گزر رہے تھے. کوڑا ہاتھ میں تھا اور میں بھی بازار میں تھا. سیدنا عمر نے مجھ سے فرمایا سلمہ راستے سے ہٹ جاؤ. پھر مجھے کوڑے سے مارا. وہ کوڑا صرف میرے کپڑے کے کنارے پر لگا اور میں راستے سے ہٹ گیا اور عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے. اگلے سال مجھے بازار میں ملے اور فرمایا سلمہ کیا اس سال حج کا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اے امیر المومنین. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے بھی ان کا ہاتھ تھام رکھا تھا کہ چلتے چلتے وہ اپنے گھر جا پہنچے
اور 100 درہم کی ایک تھیلی نکال لائے اور کہا اے سلمہ ان درہموں سے فائدہ اٹھا اور یاد رکھنا یہ درہم اس کوڑے کے عوض ہیں جو میں نے تجھے پچھلے سال مارا تھا، جو ٹچ بھی نہیں کیا تھا، جو کپڑوں کو لگا تھا۔ وہ ایک سال انہوں نے اپنے آپ کے اندر کیا کیا محسوس کیا ہوگا، اور ایک سال بعد ان کو جو ہی موقع ملا ہے تو انہوں نے اس کا کوئی مداوع کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا امیر المومنین مجھے تو وہ واقعہ یاد بھی نہیں رہا، اب آپ ہی نے یاد دلایا ہے۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا لیکن وہ واقعہ میں آج تک نہیں بھولا۔ اور ہم کیا نہیں بھولتے؟ اگر ہمیں کسی نے مارا ہو، یہاں الٹ حساب ہے، جس کو وہ چیز لگی ہے، آپ دیکھیں لگا نہیں ہے لیکن ہم تو یہ کہیں گے کہ مطلب لگا نہیں لیکن انہوں نے مارا تو صحیح نا، مجھے انسلٹ کی، مجھے بے عزت کیا، نہ میرا کوئی گناہ تھا نہ میرا کوئی قصور تھا۔ ہمارے یہی الفاظ ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کا یہ جملہ ہوتا ہے، ہر ایک کا ہم میں سے۔ اور ادھر کیا ہے کہ جس کو لگا ہے اس کو تو یاد بھی نہیں ہے، اور جنہوں نے مارا ہے یا ایک وہ ایکشن کیا ہے، لگا تو وہ نہیں تھا، ان کو پورے سال سے یاد ہے اور ان کو پنچ کر رہا ہے اور پھر انہوں نے اس کا مداوع کیا ہے۔ محاسبہ نفس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے سامنے محاسبہ کیا جائے خود اپنا محاسبہ کر لو۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، ایک کام تو کرنا ہوگا، یا دنیا میں اپنا محاسبہ کر کے اس دن کا محاسبہ آسان کروا لو، ٹھیک ہے، اور یا پھر آج اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہا کرو ہر غلطی پر، اور اپنی کلیریفیکیشنز دیتے رہا کرو ہر غلطی پر، اور پھر اگلے جہان جا کے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سخت محاسبہ جو ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ تمہارا وزن ہو خود اپنا وزن کر لو، اور قیامت کے دن سب سے بڑی پیشی کا سامان کر لو۔ اور شدت خشیت سے فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بکری کا بچہ فرات کے کنارے مر گیا تو اللہ قیامت کے دن عمر سے سوال کرے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن سیدنا عمر کو اونٹ کی پشت پر پالان کی لکڑی پر بیٹھے تیزی سے جاتے دیکھا۔ میں نے کہا امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا صدقے کا اونٹ بھاگ گیا ہے، اسے تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ نے تو اپنے بعد آنے والے خلفاء کو بہت مشکل میں ڈال دیا اور مشقت میں ڈال دیا، یعنی اتنا ہائی سٹینڈرڈ آپ سیٹ کر رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو الحسن مجھے ملامت مت کرو، اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نبوت عطا فرمائی، اگر فرات کے کنارے سے بھی بکری کا کوئی بچہ گم ہو گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر نے جب یہ آیت سنی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، کہ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، اس آیت کا سننا تھا کہ وہ حیران و پریشان ہو کر مدینہ کی گلیوں میں چکر کاٹنے لگے، اور پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ابی تکیہ لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے وہ تکیہ فوراً عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر دیا اور کہا امیر المومنین اس پر تشریف رکھیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے تکیے کو ٹھوکر مار کر ہٹا دیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ابی رضی اللہ عنہ کو یہی آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس آیت کا مصداق میں ہی ہوں، کیونکہ میں نے مومنوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے تو صرف اپنی رعایا کی خیرخواہی اور بھلائی چاہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تسلی لی ایک بہت سینئر اور بڑے فہم رکھنے والے، یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا آیت الکرسی، تو آپ نے فرمایا تھا ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ تو ایک فہم رکھنے والے اور دین کی درست سمجھ رکھنے والے ایک زیرک صحابی تھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، تو ان کے پاس گئے کہ یہ مجھے بتائیں، اور ان کی تسلی سے کچھ طبیعت جو ہے نا اس میں بہتری آئی ہے۔ ہم پوزیشن آف اتھارٹی میں ہوں تو ہمیں تو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کسی دوسرے کو تکلیف بھی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کون سی تکلیف دی تھی؟ ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ کس کس طرح وہ مدینے کی ایک ایک بڑی بوڑھی عورت کا بھی خیال رکھتے تھے۔ جو مجاہدین میدان جنگ میں ہوتے تھے، محاذ پر ہوتے تھے، ان کے گھر والوں کا خود پرسنلی خیال رکھتے تھے، اور پھر ان کو خود کو ایسے لگتا ہے کہ میں لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہوں۔ محاسبہ نفس ہے نا، محاسبہ نفس والے اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرتے، اپنی کوئی بھی بات لائٹلی نہیں لیتے۔ بعض اوقات آگ جلاتے تھے، پھر اپنا ہاتھ آگ کے انتہائی قریب کر دیتے تھے، اور پھر اپنے آپ سے کہتے تھے یا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر،
اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس پر صبر کر سکتا ہے؟ جب قادسیہ کی جنگ ہوئی، جب ایران فتح ہوا ہے جس جنگ میں، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کسریٰ کا تاج، تلوار، پٹکا، قمیض، شلوار، موزے اور انتہائی وہ قیمتی چیزیں تھیں، ہیرے جواہرات سے وہ لگے ہوئے تھے، ایڈورنڈ تھے، تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ارسال فرمائے خمس کے طور پر نا، جو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے نظر اٹھا کر سب لوگوں کی طرف دیکھا، اور سب سے قداور اور بھاری بھرکم جسم والا شخص سراقہ بن مالک تھا، ٹھیک ہے، وہی سراقہ بن جوشم بھی جس کو کہتے ہیں، اور جنہوں نے ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لی تھی ریٹن، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سراقہ کھڑے ہو جاؤ اور ان سب چیزوں کو پہن کر دکھاؤ۔ وہ کھڑے ہوئے اور سب کچھ پہن لیا، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کئی سال پرانی پیشن گوئی پوری ہوئی سراقہ کو، جو انہوں نے اس وقت کی تھی جب وہ خود بے امان تھے دنیاوی لحاظ سے، اور 2 لوگ صرف مکہ سے جان بچا کر چھپ چھپا کے نکل رہے تھے، اس وقت یہ پیشن گوئی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو جو سراقہ ہیں وہ انتہائی تعجب سے اپنے آپ کو دیکھنے لگے اور بڑے خوش ہوئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پشت پھیر لے۔ سراقہ نے چہرہ دوسری طرف کیا، پھر فرمایا میری طرف دیکھ، یعنی انہیں گھما کے دیکھ رہے ہیں۔ تو سراقہ نے اپنا چہرہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف پھیر دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے لوگوں کو کہا دیکھو دیکھو بنو مدلج کے اعرابی کو دیکھو، اس نے آج کسریٰ کی قبا، قمیض، شلوار، تلوار، پٹکا، تاج اور موزے پہن رکھے ہیں۔ اے سراقہ، یہ دن تیرے اور تیری قوم کے لیے کس قدر عزت اور شرف کا دن ہے کہ تو نے یہ سب کچھ پہن رکھا ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ سے کہا یہ سب چیزیں اتار دے۔ اس نے یہ سب چیزیں اتار دیں۔ پھر سیدنا عمر نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ اے اللہ، تو نے اپنے رسول کو یہ مال و متاع نہیں دیا، نہ ابو بکر کے دور خلافت میں ہی ایسا ہوا، حالانکہ وہ دونوں مجھ سے زیادہ عزت دار اور تیرے بڑے محبوب تھے۔ اب تو نے یہ سب کچھ مجھے دے دیا ہے، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ اس میں کوئی آزمائش ہو۔ یہ کہنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زاروں قطار روئے۔ حاضرین آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ پر ترس کھانے لگے۔ جب سیدنا عمر کو قرار آیا تو انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا میں تجھے قسم دے کر کہتا ہوں کہ شام ہونے سے پہلے پہلے اسے بیچ کر اس کی قیمت سب لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اور اس طرح کے کئی اور واقعات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کے اور جلال کے جو ان کے اوپر طاری ہوتا تھا۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کو فوراً سمجھ آ گئی ہے، ان کے اندر کوئی اپنی بڑائی نہیں آئی کہ مجھے اللہ نے آنر کیا ہے، ایران ابو بکر کے زمانے میں نہیں فتح ہوا، کوئی تو بات ہے نہ میرے اندر، میرے زمانے میں ہوا ہے۔ یہ چیزیں خود پسندی کی ایک کیفیت ہوتی ہیں، چاہے آپ کتنا ہمبل ہو کے یہ سوچ رہے ہوں تو بھی خود پسندی کی کیفیت ہوتی ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کروایا ہے۔ سوچ تو رہے ہیں نا آپ بہرحال، لیکن ان کی نظر کس چیز پر پڑی کہ وہ مجھ سے بہتر تھے اور یہ دولت تو نے ان کو نہیں دی۔ تو لہٰذا دولت کا آنا کسی انسان کے بہتر ہونے کی اور باعزت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اوقات میں رکھنے کے لیے ایسے ہی سوچنا چاہیے، ورنہ انسان اوقات سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں فرعون کیوں اوقات سے باہر ہوا؟ کیونکہ اس اپنے آپ کو نہ کبھی محاسبہ کیا اپنا، نہ کبھی انالیسس کیا، نہ کبھی یہ سوچا کہ میں نے تو دنیا سے چلے جانا ہے اور میرا کیا کمال ہے کہ میں ایک خاندان میں پیدا ہو گیا ہوں اتنے سارے مال و زر کے ساتھ۔ پھر زہد اور تقویٰ بہت بڑا ہوا تھا۔ دنیا فانی سے ان کی لا تعلقی کے چند واقعات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابو اشہب بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کوڑے کرکٹ کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو وہاں رک گئے۔ اچھا، یہ بھی ایک ہوتا ہے نا کہ جو لوگ دنیا سے بالکل غنا اختیار کر لیتے ہیں نا، تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا بالکل جن کی طرف دیکھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا، ادھر سے ان کو ان غلاظتوں اور ان بالکل کوڑے کرکٹ والی اور ضائع ہوئی ہوئی چیزوں سے وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیتے، تو رک کے تو وہاں کھڑے ہو گئے۔ اب اس طرح کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر کون کھڑا ہو؟ انسان آپ دیکھیں عام طور پر بھی آپ چل رہے ہیں تب جلدی سے گزر جاتے ہیں کیونکہ طبیعت جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتی، گوارا نہیں کرتی۔ تو ساتھ چلنے والے جو ہے نا وہ ان کو بھی ظاہر رکنا پڑا، لیکن ان کو بڑی اذیت محسوس ہو رہی تھی، تو انہوں نے لیکن وہ رک گئے۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا یہ ہے وہ تمہاری دنیا جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو اور اس کے نہ ملنے پر تم روتے ہو۔
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا یہی انجام ہے۔ اسی طرح سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم ہمیں دنیاوی عیش و عشرت کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہم بکرے کی کھال اتار کر اس کا گوشت کھائیں، بلکہ ہم تو گھر والوں سے آٹے کے چھان کی روٹی کا تقاضا کرتے ہیں جو ہمارے لیے پکتی ہے، اور ہم انگور سے نبیذ تیار کرنے کو کہتے ہیں جو ہمارے لیے مشکیزوں میں بنتی ہے، حتیٰ کہ اس کا رنگ تیتر کی آنکھ جیسا ہو جاتا ہے۔ ہم تو یہ چیزیں کھاتے پیتے ہیں، بلکہ ہماری تمنا ہوتی ہے کہ اپنے حصے کی لذیذ نعمتیں ترک کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیا کی زندگی میں لے چکے۔ ایک اور مرتبہ فرمایا، ہم مرغن ترین غذائیں کھانے والوں سے بہتر طور پر کھانوں کی عمدگی اور لطف و لذت کو جانتے ہیں، لیکن ہم ان کھانوں کو اس دن کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ لذیذ کھانے کیا ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ورائٹی کیا چیز ہوتی ہے۔ کل ہی مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی نیا ریسٹورینٹ کھلا ہے اور ان کا جو بفے ہے وہ 2 کے 3 فلورز پر جو ہے نا وہ پھیلا ہوا ہے۔ ایک سائڈ پہ پاسٹاز کی ہی ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں، ایک جگہ پہ کانٹیننٹل فوڈ ہے، ایک جگہ پہ دوسرا ہے، تیسرا ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ ورائٹیز ہیں۔ اور جب میں سن رہی تھی تو اس وقت ہی مجھے خیال آ رہا تھا کہ ایک ہی اسٹمک ہے نا، ایک ہی پیٹ ہے نا، اور بعض اوقات وہی چیزیں کھا کر ہم کتنی اپنے آپ کو بعد میں تکلیف میں کر لیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں کھانا تھا، پھر ہم کہتے ہیں اوور ایٹنگ کر لی ہم نے۔ سبحان اللہ، ایک کسی کے سامنے کہا گیا تھا نا اسلاف میں سے کہ کسی نے کہا کہ میں بہت کھا چکا ہوں، میرے اندر گنجائش نہیں، تو انہوں نے کہا تھا سبحان اللہ، کبھی مومن بھی اتنا کھاتا ہے کہ گنجائش نہ رہے؟ یعنی اتنی اوور ایٹنگ مومن تو کرتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ ایک طریقہ ہے کھانے کا، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، اور ایک ہوا کے لیے چھوڑ دو۔ تو یہ جو بہت زیادہ لیوشنس ہے نا ہمارے کھانوں میں، ہمارے گھروں میں کوئی دعوت ہے اگر، تو سٹینڈرڈز اتنے ہائی کر دینے کہ دوسرا آپ کا کوئی اگر آپ کا کنٹمپریری ہے، ایٹ پار ہے، نہ وہ اس مزاج کا ہے، نہ وہ اتنا افورڈ کرتا ہے، آپ لوگوں کے لیے اتنے ہائی سٹینڈرڈز تحفے دینے دلانے میں اتنے سیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ مجھے کوفت ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے کہ کچھ جو ایفلوئنٹ لوگ ہیں نا آپس میں ہی تحفے دیتے رہتے ہیں، بس آپس میں ہی لاکھوں کے نا ایکسچینج کرتے رہتے ہیں اور آپس کی بس ایک لاڈ پیار میں لگے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھر کسی نہ کسی غریب کا تو حق مارا جا رہا ہے نا۔ تو اسی طرح سے کھانا جو ہے وہ بھی آپ کھائیں، اچھا کھانا کھائیں، ہائیجینک کھائیں، کبھی آپ اچھا بھی کھائیں، بالکل مرغوبات اور یہ دنیا کی جو طیبات ہیں یہ حرام نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت زیادہ اسراف ہو گیا ہے، بہت زیادہ اسراف ہو گیا ہے۔ ابھی کل پرسوں کسی نے بتایا کسی کا نکاح ہوا ہے تو نکاح کے 6 فنکشن تھے۔ ہمارا بالکل دماغ خراب ہو چکا ہے، ہم دنیا کی محبت میں اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ جانے کی ہوس میں، اب یہ ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ فلاں شادی پہ کیا ہوا یا فلاں شادی پہ کیا ہوا، لیکن جو دیکھنے میں آ رہا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو لٹرلی دعوت دینے والی باتیں ہیں کہ جو نظر آ رہی ہیں آپ کے اپنے شہر کے اندر۔ ظاہر ہے انسان جو ہے نا اگر ایک سوچ کا حامل نہ ہو نا، اگر اس کو دین کی سمجھ نہ ہو، لوگ سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں، لوگوں کو جیلسی آتی ہے، لوگ ریزینٹ کرتے ہیں، لوگ غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، یہ سب چیزیں آتی ہیں چاہے ری ایکشن میں کیوں نہ آئیں۔ پھر اسی طرح سے ایک دن فرمایا، میں نے زندگی کے معاملے میں غور و فکر کیا، میں نے سوچا کہ اگر میں نے دنیا کو حاصل کر لیا تو آخرت کا نقصان اٹھاؤں گا، اور آخرت حاصل کر لی تو دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ بالآخر میں نے دنیا کا نقصان برداشت کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن خطبے میں ارشاد فرمایا، اور اس وقت وہ وقت کے خلیفہ تھے اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے تہبند میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے بیت اللہ کا طواف اس حالت میں کرتے دیکھا گیا ان کو کہ ان کے تہبند میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ ایک مرتبہ جمعے کے دن انہیں گھر سے آنے میں دیر ہو گئی، جب تشریف لائے تو حاضرین سے تاخیر سے آنے پر معذرت کی اور فرمایا، دراصل میں اپنے ان پہنے ہوئے کپڑوں کو دھلوا رہا تھا، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں تھا۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ حج کی غرض سے نکلا، ہم نے مدینہ سے مکہ پھر مکہ سے مدینہ واپسی کا سفر بھی اکٹھے طے کیا۔ راستے بھر میں ان کے لیے کہیں بھی خصوصی طور پر علیحدہ خیمہ نہیں لگایا گیا۔
نہ ہی بالوں سے بنا کوئی چھوٹا سا گھر بنایا گیا۔ وہ اپنی چادر یا چمڑے کا ایک بچھونا درخت پر ڈالتے تھے اور اس کے سائے میں آرام فرما لیتے تھے، اور یہ تھے امیر المومنین عمر بن خطاب، مشرق سے مغرب تک کے حکمران۔ ذمہ داری کا احساس اتنا شدید تھا کہ اپنی رعایا کی ہر آن خبرگیری فرماتے تھے۔ سادگی اتنی تھی کہ کچی زمین ہی پر بیٹھ جاتے تھے، ان کے نیچے ایک معمولی چادر بچھی ہوتی تھی۔ محسوس ہوتا تھا کہ وہ رعایا کے کوئی عام سے معمولی سے انسان ہیں۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ حفصہ جو ان کی بیٹی تھی رضی اللہ عنہا ان کے پاس آئیں تو انہوں نے اپنے والد کی جو اتنی دنیا سے بے رغبتی اور تنگی ہے وہ دیکھی تو عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خیر و برکت عطا کی ہے، آپ پر رزق کی فراوانی فرمائی ہے، اب آپ اچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے اور عمدہ لباس کیوں نہیں پہنتے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس سلسلے میں تجھ سے بھرپور گفتگو کر سکتا ہوں، یعنی جواب تو بڑے ہیں میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ فرمایا اور مسلسل ان کی زندگی کے کٹھن ایام رہ رہ کر یاد دلاتے رہے، جن کو سنتے سنتے سیدہ حفصہ رو پڑیں، اور پھر فرمایا میری سوچ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میرے دو ساتھی اس دنیا سے کٹھن زندگی گزار کے جا چکے، ہو سکتا ہے کہ اس طرح میں بھی ان کی اس وقت کی عمدہ زندگی میں شامل ہو سکوں، یعنی قیامت کے دن کی۔ اور پوری دنیا ان کے سامنے سرنگوں تھی، بہت سے بڑے بڑے سپر پاورز کے شہر فتح ہو چکے تھے، دنیا سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی، لیکن انہوں نے پلک جھپک کر بھی اس دنیا کی طرف نہیں دیکھا، نہ کبھی دل میں دنیا کی طلب کا خیال گزرا، اور وہ بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ عزت کا سارا دار و مدار اللہ کے دین کی سربلندی میں ہے اور مشرکین کی شان و شوکت کو نیست و نابود کرنے میں ہے، اور ایک بہت بڑا جوہر جو ان کی طبیعت کا تھا وہ یہی زہد تھا، دنیا سے بے پرواہی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم عمر ہجرت کے معاملے میں ہم سے مقدم نہ تھے، بلکہ وہ دنیا سے بے رغبتی کے اعتبار سے ہم سے افضل تھے۔ حالانکہ سعد بن ابی وقاص خود دنیا سے بڑے بے رغبت تھے، ان کے بارے میں آتا ہے نا آخری تو انہوں نے جنگلوں میں بکریاں چراتے زندگی گزاری ہے اور بالکل کسی اور چیز میں پڑے نہیں ہیں، کہ جب ان کا بیٹا آ کے بھی ان کو کہتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ لے رہے ہیں عہدے لے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو مل رہا ہے، تو آپ یہاں پہ جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو یہاں مارا تھا سینے کے اوپر اور پیچھے دھکیلا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو غنی، تقی اور خفی ہے، لوگوں سے چھپا ہوا ہے۔ تو اور وہ فرما رہے ہیں، وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ عمر بے رغبت تھے دنیا سے۔ پھر ان کے تقویٰ کا اور پرہیزگاری کا ایک قصہ ہے کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ مادان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، کچھ چادریں اور کھانے پینے کا سامان آیا، عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سب تقسیم کر دیا جائے، پھر فرمایا اے اللہ تو خوب جانتا ہے میں ان لوگوں کا رازق نہیں ہوں، نہ خود کو ان پر ترجیح دیتا ہوں، میں تو صرف اپنا کھانا لے کر ان سب لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں تو اس کھانے کو آگ بنا کر عمر کے پیٹ میں نہ ڈال دے۔ مادان فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ سیدنا عمر نے اپنے خالص ذاتی مال سے ایک پیالہ بنوایا، پھر وہ اس میں خالص اپنے مال سے بنا ہوا کھانا منگواتے اور اسے اپنے اور سب لوگوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، اور ان کی یہی خواہش رہتی تھی کہ وہ سب لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں، کیونکہ اس کے بڑے معاشرتی فوائد ہیں، اور وہ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ بیت المال یا مسلمانوں کی کمائی سے کھانا تیار کروائیں، وہ صرف اپنے ہی خالص مال سے تیار شدہ کھانا منگواتے تھے اور سب کے ساتھ مل کر کھاتے تھے۔ اسی لیے یہ بے داغ زندگی ہے، اور اسی لیے یہ پرہیزگاری کی اتنی اعلیٰ اور عمدہ مثالیں سیٹ کی گئی ہیں۔ حالانکہ بیت المال سے کھانا کھانے کے وہ مجاز تھے، اس کھانے میں کوئی حرمت کا شبہ تک نہ تھا، کیونکہ وہ بھی مسلمانوں کے افراد میں سے ایک فرد تھے، اس کے باوجود اپنے آپ کو اس سے دور رکھا۔ اسی طرح ایک اور تابعی ہیں عبد الرحمن بن نجی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سیدنا عمر کے پاس گیا تو ان کے پاس ایک اونٹنی تھی اور وہ اسی اونٹنی کا دودھ پیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے غلام نے انہیں دودھ کا پیالہ پلایا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ناپسند کیا اور دریافت فرمایا تو ہلاک ہو، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ میری اونٹنی کا سادہ دودھ نہیں ہے،
کہنے لگا وہ غلام کہ امیر المومنین اونٹنی کا بچہ اچانک کھل گیا اور وہ اونٹنی کا دودھ پی گیا، چنانچہ میں نے آپ کو بیت المال کی ایک اونٹنی کا دودھ پلایا ہے۔ تو عمر نے فرمایا تو ہلاک ہو، تو نے مجھے آگ پلا دی ہے، اب میں اپنے لیے اس دودھ کی حلت کے سلسلے میں لوگوں سے مشورہ کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو سب نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا کہ نہ صرف دودھ آپ کے لیے حلال تھا بلکہ اس کا گوشت بھی آپ کے لیے حلال ہے، پریشان مت ہوں۔ یہ زندہ مثالیں جو ہیں نا، یہ قائم کرنے والے لوگ دنیا میں ہوں گے تو بعد میں آنے والوں کو کوئی لیول جو ہے وہ مل سکے گا۔ ایک دفعہ بیمار ہو گئے سیدنا عمر، جو ڈاکٹرز تھے، طبیب تھے اس وقت کے، انہوں نے شہد پینے کا مشورہ دیا، اور بیت المال میں شہد موجود بھی تھا جو کسی علاقے سے آیا تھا، جو فتح ہوئے ہوئے علاقے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہ شہد نہیں پیا، بلکہ سب سے پہلے لوگوں کو جمع فرمایا، منبر پر تشریف لائے اور لوگوں سے شہد پینے کی اجازت مانگی، اور فرمایا اگر تم مجھے اجازت دو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ میرے لیے ناجائز ہے۔ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر بڑے متاثر ہوئے اور ان پر ترس کھا کر رو پڑے، اور آپس میں کہنے لگے عمر تیری خوبی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، تو نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کو سخت پابند کر دیا ہے۔ مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک اسکالر کا پڑھا تھا، ان کی کوئی میگزین نکلتا تھا ان کے ادارے کا، تو وہ خود ایک دفعہ بیمار ہوئے، تو انہوں نے وہ جو بھی اس مہینے کا جو وہ رسالہ ہوتا تھا نا، اس کا وہ دی بادشاہ پریفیس وغیرہ وہ لکھا کرتے تھے وہ شروع میں جو بھی، تو وہ صفحات جو ہیں ان کے اوپر پھر انہوں نے اجازت مانگی لوگوں سے کہ کیا میں اس کی وساطت سے یہاں پہ کیا میں یہ لکھ سکتا ہوں، یعنی انہوں نے اپنے لوگوں سے اجازت مانگی کہ میں اس رسالے میں لکھ سکتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں، میری صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ تو انہوں نے اجازت دی تو پھر انہوں نے رسالے میں لکھا، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ رسالہ جو ہے یہ تو میری پراپرٹی نہیں ہے، اس کا پیج، اس کی انک، اس کا جو بھی اسپیس ہے، ایک یا دو لائنیں، وہ میری ذات کے لیے تو نہیں ہے، تو میں کیسے کہہ دوں لوگوں کو اس رسالے کی وساطت سے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ یہ ایک کنٹمپریری اسکالر کی بات۔ پھر عز و انکساری، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا ایک پرنالہ عمر رضی اللہ عنہ کے راستے میں پڑتا تھا، تو ایک دفعہ جمعے کے روز عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے صاف ستھرے کپڑے پہنے گزر رہے تھے تو پرنالے میں سے خون کے چھینٹے ان کے اوپر آ کے پڑ گئے، اور وہ کس چیز کے تھے؟ وہ دو چوزے تھے جو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے گھر ذبح کیے گئے تھے۔ تو سیدنا عمر نے پرنالہ اکھاڑنے کا حکم دے دیا اور واپس گھر تشریف لائے، گندے کپڑے اتارے، نیا لباس پہنا، پھر مسجد میں آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ تو پھر نماز کے بعد عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور آپ کو پتہ نہیں چچا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آ کے تو عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کی قسم یہ وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پرنالے کو نصب فرمایا تھا۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے فرمایا اے عباس، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تو میری پشت پر سوار ہو کر اسے دوبارہ اسی جگہ نصب کر دے جہاں اللہ کے رسول نے اسے نصب فرمایا تھا۔ تو سیدنا عباس نے ایسا ہی کیا۔ حسن بصری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سخت گرمی کے دن میں سر پر چادر اوڑے باہر نکلے، ایک لڑکا گدھے پر سوار جا رہا تھا۔ سیدنا عمر نے فرمایا اے لڑکے مجھے بھی اپنے ساتھ گدھے پر سوار کر لے۔ لڑکا یہ سن کر جلدی سے گدھے سے اتر آیا اور عرض کیا امیر المومنین آپ سوار ہو جائیے۔ سیدنا عمر نے فرمایا نہیں، پہلے تو سوار ہو پھر میں تیرے پیچھے سوار ہوں گا۔ تو چاہتا ہے کہ تو مجھے نرم جگہ پر بٹھائے اور خود سخت جگہ پر بیٹھے۔ پھر اس لڑکے کے پیچھے گدھے پر سوار ہو گئے۔ وہ دونوں اس حالت میں مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ ان کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور ہم ہوں تو ہم کہیں کہ ہمیں آفر نہیں کیا، ہمیں اچھی سیٹ آفر نہیں کی۔ ان کو تو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ مجھے کہہ دیتے کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ اسی طرح سنان بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بچوں کے ساتھ کچی کھجوریں لینے نکلا تو اچانک سیدنا عمر آ گئے اور ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اور بچوں نے انہیں دیکھا تو سب بھاگ گئے اور کھجور کے باغ میں پھیل گئے، چھپ گئے عمر رضی اللہ عنہ سے، لیکن میں بدستور وہاں کھڑا رہا۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ازار میں چنی ہوئی کھجوریں بھی ڈال رکھی تھیں، تو میں نے عرض کی امیر المومنین یہ وہ کھجوریں ہیں جو ہوا کے جھونکوں سے نیچے گر جاتی ہیں۔ تو انہوں نے میرے ازار کی طرف دیکھا مگر مجھے مارا نہیں۔
پھر میں نے عرض کی امیر المومنین بچے میرے راستے میں ہیں، وہ مجھ سے کھجوریں چھین لیں گے. تو سیدنا عمر نے فرمایا ہرگز نہیں، تو چل. پھر وہ خود بھی میرے ساتھ میرے گھر تک مجھے چھوڑنے آئے. لیکن دوسرے بچے جو ہیں یہ شاید اجنبی تھے یا یہ بلی ہوتے تھے، اللہ عالم، لیکن ان کو یہ تھا کہ باقی بچے جو ہیں نا وہ مجھ سے کھجوریں چھین لیں گے. تو حضرت عمر نے کہا نہیں، کوئی نہیں چھینے گا، میں نہیں چھیننے دوں گا، اور اس کے ساتھ اس کے گھر تک تشریف لے گئے. ایک مرتبہ عراق سے ایک وفد آیا، اس میں احنف بن قیس رضی اللہ عنہ بھی تھے. سخت گرمی کا دن تھا اور عمر رضی اللہ عنہ ایک چادر سر پر لپیٹے صدقے کے ایک اونٹ کو قطران مل رہے تھے. فرمایا احنف تو بھی کپڑے بدل کر آ جا اور امیر المومنین کی مدد کر، یہ صدقے کا اونٹ ہے جس میں یتیم، مسکین اور بیوہ کا حق ہے. تو ایک آدمی نے کہا امیر المومنین اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کسی صدقے کے غلام کو کیوں نہیں فرماتے کہ یہ کام کرے؟ انہوں نے فرمایا مجھ سے اور احنف سے بڑا اور غلام کون ہو سکتا ہے؟ جو شخص کسی بھی رعایا کا والی بنے اس کی حیثیت عوام کے سامنے ایسی ہے جس طرح خیرخواہی اور امانت داری کے سلسلے میں ایک غلام کی آقا کے سامنے ہوتی ہے. عروہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نے سیدنا عمر کو کندھے پر ایک پانی کا مشکیزہ اٹھائے دیکھا تو عرض کیا اے امیر المومنین یہ عمل آپ کی شان کے لائق نہیں ہے. انہوں نے فرمایا دراصل میرے پاس کچھ وفد آئے تھے، وہ میری سماع و طاعت پر کمر بستہ تھے، یعنی میری بات ماننے پر، بیعت کرنے پر کمر بستہ تھے. تو میرے دل میں کچھ تکبر پیدا ہو گیا، میں نے اس کو توڑنے کے لیے یہ عمل اختیار کیا ہے. یہ ہوتا ہے سیلف انالیسس، اور پھر اپنے آپ کو تسلی نہ دینا اور پھر اپنے تکبر کو توڑنے کے لیے اپنے سے کچھ کروانا، ایسا کام کہ جو ادروائز ہم کہیں کہ یہ تو میرے کرنے والا نہیں ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں میں ایک دن سیدنا عمر کے ساتھ تھا، وہ ایک باغ میں داخل ہو گئے، میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل تھی اور وہ اندر تھے اور فرما رہے تھے اے خطاب کے بیٹے اللہ سے ضرور ڈر ورنہ اللہ تجھے عذاب میں مبتلا کرے گا. اسی طرح کچھ لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین ہم نے آج تک آپ جیسا آدمی نہیں دیکھا جو اس قدر انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا اور منافقین پر کڑی نظر رکھنے والا ہو. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ہیں. یہ سن کر عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو، بلا شبہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور شخص کو ان سے بہتر پایا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو عوف نے کہا ابو بکر. تو عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ اے لوگو تم نے جھوٹ کہا اور عوف نے سچی بات کہی. اللہ کی قسم ابو بکر کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ تھے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے، اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ابو بکر مسلمان تھے اس وقت میں اپنے اونٹ سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا راہی تھا. اپنے آپ کو اپنی اوقات میں رکھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنے کا مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، ہم عموماً جو نظر رکھتے ہیں نا اس بات پر کہ وہ بہت بڑے منتظم تھے، وہ بہت بڑے ویژنری تھے، وہ بہت بڑے پلانر تھے، وہ آگے دیکھتے تھے، ہر وقت ذہن متحرک رکھتے تھے، باتیں بالکل درست ہیں. لیکن جو انسان ان ساری خوبیوں کے سمیت اپنے آپ کو اپنی اوقات میں نہ رکھ سکے اور اللہ کے سامنے اپنی اوقات کو پہچان نہ سکے اور اپنے سے بہتر لوگوں کے بارے میں ایکنالج نہ کر سکے کہ ہاں وہ مجھ سے بہتر ہیں، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. ورنہ یہ جو خوبیاں ہم کہتے ہیں تو یہ تو فرعون میں بھی تھیں. اس نے کہا تھا نا کہ یہ ملک مصر اور یہ نہریں کہتے ہیں بڑا واٹر ورکس تھے، اس کے نمرود کے بھی بڑی ترقی تھی ان لوگوں کی. یوں ہی نہیں اپنے آپ کو خدا کلیم کرتے تھے لیکن اپنی اوقات میں نہیں تھے. سب سے بڑا جو ایک کی فیکٹر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یاد رکھیں کہ آپ تھے کون. اور یہ جو بار بار اپنے آپ کو خطاب کا بیٹا کہتے ہیں وہ بھی اپنی اوقات جو ہے نا وہ اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہتے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.